بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. ہمارا بشتی زیور کا سبق چل رہا تھا، اس میں ایک لفظ آیا تھا پت. پت کا معنی ہوتا ہے یہ جو قے ہوتی ہے، تو قے میں عام طور پر جو یلو کلر کا پانی آتا ہے اس کو پت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی ایسا ہے کہ کھانا پورا کا پورا باہر نکل آتا ہے تو وہ قے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو کھانے کی کیا کہتے ہیں. اور کبھی پانی ایسے ہی باہر نکل آتا ہے، کبھی کوئی کڑوا زہر قسم کا پانی نکلتا ہے، وہ پانی ہوتا ہے. اور کبھی جو پیلے رنگ کا پانی نکلتا ہے، کبھی بچہ بالکل دودھ ایسے خالص پھینک دیتا ہے تو وہ دودھ گرانا کہتے ہیں اس کو. تو یہ چیز ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیں. ہاں. اب ہم آگے پڑھ رہے ہیں. اگر نماز سے باہر بیٹھے بیٹھے سو جائے اور اپنا مقد ایڑی سے دبا لے اور دیوار وغیرہ کسی چیز سے ٹیک بھی نہ لگائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. مطلب اس کا یہ ہے کہ سرین اگر زمین کے اوپر جمی ہوئی ہے یا کسی چیز کے ذریعے سے جمی ہوئی ہے تو اس سے استرخائے مفاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یعنی جسم استرخائے مفاصل کا مطلب ہے جسم ڈھیلا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اگر اس طرح سویا، ایک خلاصہ سمجھ لیں ان ساری باتوں کو کہ بہت سی چیزیں ہیں اس کے اندر، بہت سے مسائل ہیں. اگر اس طرح سویا کہ استرخائے مفاصل ہو گیا، یعنی جسم ڈھیلا ہو گیا جیسے نیند میں ڈھیلا ہوتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور جسم ڈھیلا نہیں ہوا، جیسے کوئی کھڑا ہوا سو گیا تو جسم میں ہلکا سا ڈھیلا پن آتا ہے لیکن جسم ڈھیلا نہیں ہوتا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا. یہ ایک بنیادی مسئلہ، اس کو کہتے ہیں استرخائے مفاصل. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. استرخائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو کہتے ہیں استرخائے مفاصل. تو استرخائے مفاصل ایک اہم چیز ہے. استرخائے مفاصل ہوتا ہے، تو یہ اس لفظ کو آپ ذہن میں رکھیں. استرخائے مفاصل. استرخائے مفاصل مطلب اعضاء کا ڈھیلا ہو جانا. تو جب اعضاء ڈھیلے ہو جائیں تو یہ استرخائے مفاصل ہوتا ہے. تو استرخائے مفاصل جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو کہ وضو کو فاسد کر دیتی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں جی. بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے نیند کا ایسا جھونکا آیا کہ گر پڑا، تو اگر گرتے ہی نیند فوراً آنکھ کھل گئی تو وضو نہیں ٹوٹا کیونکہ استرخائے مفاصل نہیں ہوا. اگر گرنے کے ذرا دیر بعد آنکھ کھلی تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر بیٹا جھومتا رہا گرا نہیں تو تب بھی وضو نہیں ٹوٹا. وہی بات ہے کہ استرخائے مفاصل اس قدر نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. یہ بنیادی چیز ہے. اگر بے ہوشی ہو گئی یا جنون سے عقل جاتی رہی تو وضو ٹوٹ گیا، کیونکہ اس میں کیا ہو جاتا ہے، استرخائے مفاصل ہو جاتا ہے. چاہے بے ہوشی یا جنون تھوڑی ہی دیر رہا. ایسے ہی اگر تمباکو وغیرہ کوئی نشہ کی چیز کھا لی اور اتنا نشہ ہو گیا کہ اچھی طرح چلا نہیں جاتا، قدم ادھر ادھر بہکتا اور ڈگمگاتا ہے تو بھی وضو ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے جی. کیونکہ استرخائے مفاصل اس میں پایا جا رہا ہے. اگر کسی کے حواس میں خلل آ جائے لیکن یہ خلل جنون اور مدہوشی کے حد تک نہ پہنچا ہو تو بھی وضو نہیں ٹوٹا. ٹھیک ہے. یہ بنیادی چیز ہے. نماز میں اگر کوئی شخص سو جائے اور سونے کی حال دیکھیں، نماز میں اگر کوئی شخص سو جائے تو سونے سے استرخائے مفاصل نہیں ہوتا. جیسے کوئی شخص کھڑے ہوئے سو جائے
جس سے کوئی شخص رکوع میں سو جائے. ہاں، بہت اچھا سوال کیا. اگر گھٹنے پہ ٹھوڑی، گھٹنے پر کوہنی اور ہاتھ پر ٹھوڑی رکھی ہوئی ہو، وہ گہری نیند آ جائے تو وضو قائم رہے گا؟ جی قائم رہے گا، اس لیے کہ بیٹھا ہوا ہے، ابھی اس کا استرخاء مفاصل نہیں ہوا. جب استرخاء مفاصل نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹا. ٹھیک ہے، یہ بنیادی بات. اگر کوئی شخص نماز میں سو جائے اور سونے کی حالت میں کہہ لگائے تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹا. ٹھیک ہے. اگر نماز میں اتنی زور سے ہنسی نکل گئی کہ خود نے اور اس کے پاس والوں نے آواز سن لی تو وضو ٹوٹ گیا نماز میں، اور نماز بھی ٹوٹ گئی. اگر خود کو آواز سنائی دے مگر پاس والے نہ سن سکیں، اگرچہ بالکل قریب والا سن لے، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر ہنسی میں فقط دانت کھل گئے تو آواز بالکل نہ نکلی تو نہ وضو ٹوٹا نہ نماز ٹوٹی. دیکھیں، تین چیزیں ہیں. سب سے پہلے ہے قہقہا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہنسی، اور اس کے بعد ہے مسکراہٹ. جو شخص قہقہا لگائے گا نماز کے درمیان، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رہے، نماز کے درمیان کی بات ہو رہی ہے. یہ اس کو نماز کے علاوہ قہقہا، ہنسی، مسکراہٹ سے بالکل بھی وضو نہیں ٹوٹتا. تو قہقہا لگائے نماز کے درمیان، ٹھیک ہے، نماز کے درمیان قہقہا لگایا تو اس سے اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی. اب وضو کیسے ٹوٹا جی؟ حدیث میں آیا اس وجہ سے ٹوٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے، نمبر ایک. نمبر دو، ہنسی. کہکا یہ ہوتا ہے آ، کہ دور کے لوگ سن لیں. کہکا لگانا ویسے ہی پسندیدہ نہیں ہے، شریعت نے پسند نہیں کیا کہکا لگانا، اور اتنا کہکا لگا کے ہنسنا، زور زور سے ہنسنا، یہ پسندیدہ نہیں ہوتا. غفلت کو پیدا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ثابت نہیں ہے، ہنسی اور مسکراہٹ ثابت ہے. ٹھیک ہے. ہنسی کا مطلب ہے کہ قریب میں دو تین لوگ بیٹھے ہیں، وہ دیکھ لیں، اس کی آواز سن لیں، تو یہ ہنسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اور مسکراہٹ صرف دانت ظاہر ہو جائیں، صرف ایک سمائل آ جائے، یعنی ہونٹ کھل جائیں، ایک سمائل آ گئی تو یہ ہے مسکراہٹ. اس سے نہ نماز ٹوٹی اور نہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے. آگے چلے جی. جنازے کی نماز اور تلاوت کے سجدے میں قہقہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے بالغ ہو نابالغ ہو. البتہ نماز اور سجدہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ ایک بنیادی بات ہے، ایک چھوٹا سا مسئلہ ساتھ ذکر کر دیا، اہم مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. متفرق چیزیں ہیں. وضو کے بعد اگر کسی کے وضو کے نہ ہونے کا شبہ ہو لیکن عضو کسی عضو کے نہ دھونے کا شبہ ہے لیکن وہ عضو متعین نہیں ہے کہ پتہ نہیں کون سا عضو مجھ سے رہ گیا، تو ایسی صورت میں شک رفع کرنے کے لیے بائیں پاؤں کو دھوئے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے وضو کے درمیان کسی عضو کے بارے میں یہ شبہ ہو تو ایسی حالت میں آخری عضو کو دھوئے، یعنی آخری عضو کو دھونا ہے. مثلا کوہنیوں تک ہاتھ دھونے کے بعد شبہ ہوا، کونیوں تک ہاتھ دھوئے، اس کے بعد شبہ ہوا کہ بھی کوئی چیز رہ گئی ہے تو منہ دھو لے، یعنی جو آخری عضو پہلے ہے، جو آخری عضو رہ گیا اس کو. اگر پاؤں دھوتے وقت یہ شبہ ہو، جیسے بطور مثال وضو کے بعد ذہن میں شبہ آیا کہ شاید کلی نہیں کی، ٹھیک ہے، تو یا کلی نہیں کی تو ایک متعین ہے. وضو کے بعد شبہ ہوا کہ کوئی عمل رہ گیا تو آخری عمل کو دوبارہ کر لے. ٹھیک ہے جی. کوئی متعین عمل آیا جس سے کلی نہیں کی تو کلی کر لے، ناک میں پانی نہیں ڈالا تو ناک میں پانی ڈال لے. پاؤں دھوتے وقت شبہ ہوا کہ کونیوں تک ہاتھ دھو ڈالے، پاؤں دھوتے وقت شبہ ہوا کہ کوئی عضو رہ گیا تو کونیوں تک ہاتھ دھو ڈالے، یعنی سیکنڈ لاسٹ کو کر لے. یہ اس وقت ہے کہ کبھی کبھی شبہ ہوتا ہو. اگر کسی کو اکثر اس قسم کا شبہ ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ شبے کی طرف خیال نہ کرے، اپنا وضو کو کامل سمجھے اور جانے دے. یہ بات سمجھ میں آئے گی. فار ایگزامپل دیکھو، اس کو سمجھو. وضو میں آپ یہ ترتیب سے چل رہے ہیں، یہ آپ کی ترتیب چل رہی ہے.
7वें नंबर पे आपको शुबा हुआ कि शायद कोई चीज मिसिंग है, तो छठे नंबर को कर ले। ठीक है। चौथे नंबर पे आपको शुबा हुआ शायद कोई चीज मिसिंग है, फर्स्ट 3 के अंदर कोई चीज मिसिंग है, तो थर्ड वाली को कर ले। यानी इस तरीके से करें। तो ये तरीका कार है। यानी अगर कोई कोई रैंडमली शुबा हुआ, लेकिन अगर कोई ऐसा शुबा हुआ जो रैंडमली नहीं है बल्कि मुतय्यन है, तो उसको उसको अदा कर ले। और अगर अक्सर ही शुबा होता रहे तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वहम की तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बस ये उसका इलाज है। मस्जिद के फर्श पर वुजू करना दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर इस तरह वुजू करे कि वुजू का पानी मस्जिद में ना गिरने पाए तो कोई हर्ज नहीं। इसमें अक्सर जगह बेहतियाती होती है। वुजू ऐसी जगह किया जाता है कि वुजू का पानी मस्जिद के फर्श पर गिरता है, ये दुरुस्त नहीं है। ये बात ज़हन में रखें। जिन चीजों से वुजू नहीं टूटता, अहम चीजें हैं, को समझ लीजिए। वुजू के बाद नाखून काटे या जख्म के ऊपर की खाल नोच डाली तो वुजू में कोई नुकसान नहीं आया। वुजू के बाद नाखून काट लिए, कोई हर्ज नहीं। ठीक है। जख्म के ऊपर की खाल हटा दी, कोई हर्ज नहीं। वुजू के बाद किसी का सतर देख लिए, अपना सतर खुल गया या नंगा हो गया, नहाया, नंगे ही वुजू किया तो इस दौरान वुजू दुरुस्त है। दोबारा वुजू दोहराने की जरूरत नहीं, अलबत्ता बगैर शरई मजबूरी के किसी का सतर देखना या अपना दिखाना ये जायज नहीं है। बहुत से लोग घर के अंदर जो है वो 3/4, 3/4 तो चलो कुछ मुनासिब हो सकता है, लेकिन उससे उससे भी छोटा जो है वो लिबास पहन के घूमते हैं, जिसको पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे तो नहीं पता। और खवातीन अकेली कमरे में होती हैं तो इस तरह पहन लेती हैं, ये मुनासिब नहीं। हाँ, शोहर कह रहे तो एक अलग बात है, वरना आम हालात में पसंदीदा नहीं है कि नंगा रहना और चड्डियां पहन के रहना, अंडरवेयर सिर्फ पहन के घूमना, ये बिल्कुल पसंदीदा नहीं है। और बरहना होके सोना ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। हाँ, कमीज उतार ली तो ठीक है, मर्दों के लिए तो ठीक है, लेकिन खवातीन के लिए तो ये भी सही नहीं है कि ये पसंदीदा नहीं है। और लिबास के अंदर इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि रात को सोते वक्त इस तरह सोए कि भी बुनैन भी नहीं पहनी हुई, ऊपर का बदन नंगा है, कि बिल्कुल पसंदीदा नहीं है। जनाब को नींद नहीं आती तो नींद नहीं आती, तो इसको ये चीज काबिल इस्लाह है, इसके ऊपर तवज्जो करनी चाहिए। बरहना रहना, नंगा रहना ये बिल्कुल भी पसंद है, सिर्फ अंडरवेयर पहन के सो रहे हैं, ये तो तरीका है ही नहीं ना, पसंदीदा नहीं। हाँ, कभी कोई ऐसी चीज हो जाती होगी तो ठीक है, लेकिन इसकी आदत नहीं होनी चाहिए। अगर वुजू करना तो याद है, अगला मसला जी, वुजू करना तो याद है, इसके बाद वुजू टूटना अच्छी तरह याद नहीं कि टूटा है या नहीं टूटा, तो इस वुजू को बाकी समझा जाएगा। ठीक है। और इससे नमाज दुरुस्त है, लेकिन दोबारा वुजू कर लेना बेहतर है। ठीक। शुबा हो गया वुजू के हवाले से, तो इसके हवाले से मसला नंबर 46, जिसको वुजू के दौरान शक हुआ कि फलां वुजू धोया नहीं, तो वो वुजू फिर से धो लेना चाहिए। ठीक है। वुजू के दौरान शक हुआ, अगर वुजू करने के बाद शक हुआ तो उसको परवाह ना करे, वुजू हो गया। अलबत्ता अगर यकीन हो जाए कि कोई उज़्व धोने से रह गया है तो उसको धो ले। ठीक है जी। ये चंद बातें हैं। बेवुजू होने की हालत के अहकामात समझ लीजिए। मसला, बेवुजू कुरान मजीद को छूना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता अगर ऐसे कपड़े से छू ले जो बदन से जुदा हो तो दुरुस्त है। यानी बदन से जुदा हो, ऐसे नहीं कि अपनी आस्तीन बाजू पीछे किया और आस्तीन से उठा लिया, नहीं। कुर्ते के दामन वगैरह से जबकि इसको पहने हुए हो, छूना दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर उतरा हुआ हो तो छूना दुरुस्त है। जबानी पढ़ना भी दुरुस्त है। अगर कुरान मजीद खुला हुआ रखा है, इसको देख देख के पढ़ा लेकिन हाथ नहीं लगाया तो ये भी दुरुस्त है। इसी तरह बेवुजू ऐसी ऐसे तावीज और तश्तरी यानी प्लेट का छूना भी दुरुस्त नहीं जिसमें कुरान की आयत लिखी हो। पिछले दिनों एक मसला आया था हमारे पास कि एक मदरसा है, वहां पर बच्चियों को कुरान मजीद याद करवाते हैं, तो वो तख्तियों के ऊपर कुरान मजीद को लिखवाते हैं और उसको लिखवा के याद करवाते हैं। तो उन तख्तियों को हालत हैज में छूना ये कैसा है, तो उसके हवाले से हमने मसला हल किया था। तो खैर बल ये एक तफसीली बात है। तो जिस ऐसी ऐसी प्लेट जिसमें सिर्फ कुरान मजीद लिखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा, तो ऐसी को भी छूना दुरुस्त नहीं है।
ہم، قرآن مجید اور پاروں کو قرآن مجید اور پاروں کے پورے کاغذ کا چھونا ناجائز ہے، چاہے لکھی ہوئی جگہ کو چھوئے یا سادہ جگہ کو، سمجھتے ہیں؟ پورا قرآن نہ ہو بلکہ کسی کاغذ یا کپڑے یا جلی وغیرہ پر قرآن کی ایک پوری آیت لکھی ہوئی ہو، بقیہ حصہ سادہ ہو، تو سادہ جگہ کو چھونا جائز ہے، جبکہ آیت پر ہاتھ نہ لگے۔ ٹھیک ہے جی، وہ فتویٰ میں گروپ میں شیئر کر دوں گا، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، ہمارے سبق سے ریلیٹڈ ہے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ قرآن مجید کا لکھنا مکروہ نہیں ہے جب بے وضو ہو، تو قرآن مجید کا لکھنا مکروہ نہیں بشرطے کہ ہاتھ خالی جگہ پر رکھے۔ قرآن مجید کا لکھنا مکروہ نہیں ہے بشرطے کہ ہاتھ خالی جگہ پر رہے، لکھے ہوئے کو نہ لگے۔ یہ حکم جب ہے جب قرآن شریف اور سپاروں کے علاوہ کسی کاغذ یا کپڑے وغیرہ میں کوئی آیت لکھے، یعنی ایک آیت ہے، آپ اس کو تعویذ میں لکھ کے دے رہے ہیں، تو اس کاغذ کے اوپر آپ جب لکھ رہے ہیں والوالدۃ یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، تو یہ اس صورت کی بات ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت لکھ لیں اور آپ بے وضو ہیں، تو آپ اس آیت کے اوپر ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، البتہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگر کتاب وغیرہ میں لکھے تو ایک آیت سے کم کا لکھنا مکروہ نہیں، قرآن شریف میں لکھے تو ایک آیت سے کم کا لکھنا بھی جائز نہیں ہے، یعنی ایک بندہ قرآن مجید کا کاتب ہے تو اب اس کو بغیر وضو کے کتابت کرنا جائز نہیں ہے، اور کوئی تعویذ وغیرہ لکھ رہا ہے تو ایک آیت سے کم کی لکھ سکتا، پوری آیت لکھنا یہ درست نہیں ہے، البتہ لکھ سکتا ہے۔ اقرا لکھ دیا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک۔ نابالغ بچوں کو وضو نہ ہونے کی حالت میں قرآن مجید کا دینا اور چھونا مکروہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے نابالغ بچوں کو وضو نہ ہونے کی حالت میں قرآن مجید مکروہ نہیں ہے، دے سکتے ہیں، نابالغ بچہ اگر بے وضو پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ قرآن مجید کے سوا دیگر آسمانی کتابوں تورات، انجیل اور زبور کے صرف لکھی ہوئی جگہ کا چھونا مکروہ ہے، خالی جگہ کا چھونا مکروہ نہیں ہے، اور یہی حکم قرآن مجید کی ان آیات کا ہے جن کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے۔ تو یہ ہمارا مضمون وضو کے بارے میں ہو گیا۔ آگے معذور کے احکام یہ بڑے ہی اہم ہیں، یعنی کل کا سبق ہمارا انتہائی اہم ہوگا، اور اس کو خاص طور پہ دیکھنا ہوگا کہ معذور خدا نخواستہ آپ کے جاننے میں آگے پیچھے کے لوگوں میں معذوری ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کی طرف سے ایک دو سوال لازمی آنے چاہیے تھے لیکن نہیں آئے، چلے میں وہ خود بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص موبائل کے اوپر قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس کو پڑھ سکتا ہے، اس کو چھو بھی سکتا ہے، کیونکہ موبائل پہ قرآن مجید جو ہے وہ قرآن نہیں ہوتا، اس کی ایک تصویر ہوتی ہے، یعنی اس کے ذرات کا مکس اپ ہوتا ہے، وہ اصل قرآن نہیں ہوتا، البتہ وہ برکتیں قرآن مجید کی حاصل نہیں ہوں گی جو موبائل کے ذریعے سے ہوتی ہیں۔ ایسے اگر کمپوزنگ میں کوئی آیت کمپوز کر رہا ہے تو وہ کمپوزنگ میں بے وضو کمپوز کر سکتا ہے، بے وضو کمپوزنگ، لیکن یہ حکم اس وقت ہے جب اپنے ہاتھ سے انسان اس کو لکھ رہا ہوتا ہے، تو ایک درجے کا اس کے ہاتھ سے وہ آیات نکل رہی ہوتی ہیں، تو یہ بے وضو کے لیے مکروہ ہے، درست نہیں ہے۔ ہمارا سبق اتنا ہی ہے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ۔ ایک منٹ، کیا حیض کے دوران بھی چھو سکتے ہیں موبائل؟ جی حیض کے درمیان چھو سکتے ہیں، لیکن حیض کے درمیان تلاوت تو جائز ہی نہیں ہے نا، تو حیض کے درمیان کی تلاوت درست نہیں ہے، حیض کے درمیان نہیں کر سکتے تلاوت، البتہ چھو سکتے ہیں کیونکہ وہ اصل قرآن مجید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔